بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن علی ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو علی حسن کا خلوص بھرا سلام، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی کرامت اور بت حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت جرجیس علیہ السلام کے عہد میں ایک بادشاہ نہایت جابر، ظالم اور بت پرست تھا۔ اس کے پاس ایک اقلون نام کا ایک بت تھا جسے جواہرات سے آراستہ کر کے لوگوں کو اسے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جو اسے سجدہ کرتا اسے چھوڑ دیتا اور جو نہ کرتا اس کو مار ڈالتا۔ ایک روز وہ جنگل میں آیا تو لوگوں کو بلا کر اس بت کو آراستہ کر کے سجدہ کرنے کے لیے حکم دے رہا تھا، اور اس کے پاس ہی آگ جلا رکھی تھی۔ جو اسے سجدہ نہیں کرتا اسے آگ میں جلا دیتا، اور جو اس کو سجدہ کرتا وہ چھوڑ دیتا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو غمناک ہوئے اور دل میں سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اچھا کام کروں، اور وہ یہ کہ بادشاہ کو بت پرستی سے منع کروں اور اس پر اسلام پیش کروں، اور جو مجھ پر گزرے اس پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اسے بھگتوں۔ چنانچہ آپ کے پاس جو مال تھا سب راہ خدا میں دے دیا۔ جب کوئی چیز باقی نہ رہی تو بادشاہ کے پاس آئے اور فرمایا، خلق خدا کو کیوں ستاتے ہو؟ تم ایک کمزور اور عاجز بندے ہو، تمہارا خدا قوی و قادر ہے جس نے تمہیں یہ سلطنت دے رکھی ہے، کیوں شکر ادا نہیں کرتے اور بلا وجہ اس کے بندوں کو تکلیف کیوں دیتے ہو، اور بت پرستی پر کیوں اتراتے ہو اور ان کو بت پرستی پر کیوں مجبور کرتے ہو؟ پتھر کے بت کو کوئی خدا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ تو کریم و رحیم اور قدیم ہے، تیرے کفر اور تیری نافرمانی کو اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر اپنے فضل و کرم سے پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ اس کی عظمت اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ تم کس کھیت کی مولی ہو جو اتنا اتراتے ہو؟ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا، زمین میں لکڑیاں گاڑ کر اسے ننگا کر کے میخیں ٹھوک دو۔ چنانچہ آپ کا چمڑا اکھڑ گیا اور خون بہہ نکلا، لیکن آپ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر لوہے کی میخیں گرم کر کے آپ کے سر پر رکھی گئی کہ دماغ پگھل کر باہر نکل جائے، پھر بھی بفضل خدا آپ صحیح و سلامت رہے۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کچھ لوگ پوشیدہ طور پر اور کچھ لوگ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے۔ بعد ازاں اس بادشاہ کے خاصوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اب کام ہاتھ سے گیا اور ایسا فتنہ پیدا ہو گیا ہے جسے ہم دور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ حکم دیں تو ان کو جیل خانے میں قید کر دیا جائے تاکہ اسے کوئی نہ دیکھے اور یہ وہیں مر جائے۔ چنانچہ آپ کو جیل میں لے جا کر آپ کی پشت پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام دن رات پتھر تلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی بھیجا جس نے آپ کو پتھر کے نیچے سے صحیح سلامت باہر نکال دیا، اور یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پیغمبری عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے، دنیا کی رنج و مصیبت میں صبر کر اور میرے دشمنوں کو میری پرستش کی دعوت دے اور کسی قسم کا خوف نہ رکھ۔ اگر یہ آپ کو 4 مرتبہ بھی مار ڈالیں تو ہم آپ کو 4 مرتبہ زندہ کر دیں گے، تو پھر اس شہادت کے بعد آپ کو بہشت میں لایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے دربار عام کیا تو آپ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تو آپ کو جیل میں ڈالا تھا، وہاں سے کس نے رہائی دی؟ آپ نے فرمایا، جس نے زمین و آسمان قائم کیے ہیں۔ بعد ازاں بادشاہ نے حکم دیا، آرا لا کر آپ علیہ السلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اس بادشاہ کے پاس 7 بھوکے شیر ایک کوٹھری میں بند تھے۔ جب آپ کو اس کوٹھری میں بھیجا گیا تو شیروں نے آپ علیہ السلام کو چیرنے پھاڑنے کی بجائے آپ کو سجدہ کیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو نکالا اور کھانا کھلایا اور کہا، دنیاوی رنج و مصیبت پر صبر کرو۔ جب دن ہوا تو بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، خوشی کرو۔ حضرت جرجیس علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے پوچھا، آپ جرجیس علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔
بادشاہ نے کہا میں نے تو آپ کو مار ڈالا تھا۔ آپ علیہ السلام دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو کہ مجھے کس طرح زندہ کیا، اور مجھے ہی کیا وہ ساری خلقت کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ سن کر سارے لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا ہماری ایک التجا ہے، اگر تو وہ آپ پوری کر دیں تو ہم آپ کے خدا کی پرستش شروع کر دیں گے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس شخص نے آپ علیہ السلام سے کہا ہم 4 لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف قسم کی لکڑی کے بنے ہوئے تھال ہیں، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو کہہ کر یہ لکڑیاں ہری بھری اور بار آور کروا دیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سوکھی لکڑیوں کو سبز بنا دیا۔ جڑیں، شاخیں، پتے، پھل اور پھول وغیرہ سب کچھ نکل آئے۔ یہ دیکھ کر متلجی نے کہا یہ شخص جادوگر ہے، اس کو میرے حوالے کر دو، اس کو میں سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بت اندر سے خالی بنوایا اور آپ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر اس کا منہ بند کر کے چند روز جلتی آگ میں رکھا۔ جب حضرت جرجیس علیہ السلام جلے تو غضب الہی جوش میں آیا، تمام جہاں تیرو تار ہو گیا اور آگ برسنے لگی اور تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جب اس بت میں سے باہر نکلے، قہر خدا کی وجہ سے چند دن خاموش رہے۔ چند روز بعد وحی آئی کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور میرے عذاب سے ڈراؤ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر بادشاہ کے محل میں آئے اور نصیحت شروع کی۔ اس بادشاہ کے وزراء میں سے ایک نے کہا اب ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات رہ گئی، اگر تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر دے تو ہم اس کی پرستش ضرور شروع کر دیں گے۔ قریب ہی پرانا قبرستان تھا، آپ نے دعا کی تو اس میں سے 17 آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ 9 مرد، 5 عورتیں اور 3 بچے تھے۔ ان آدمیوں میں سے ایک بوڑھا بھی تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا بابا تمہارا نام کیا ہے؟ اور پھر اس بوڑھے آدمی نے اپنا نام مائل بتایا۔ آپ نے پوچھا کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے بتایا فلاں زمانے میں۔ حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ 400 سال کا عرصہ گزر چکا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وزیر نے کہا یہ مرد جادوگر نہیں ہے، جادوگر مردے زندہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے آپ پر اتنی سختی کی لیکن ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی، اور یہ آسمانی کام ہے۔ اس وزیر نے کہا کہ اب میں حضرت جرجیس علیہ السلام کے خدا کی پرستش کروں گا، اور یہ کہ میں ان بتوں سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس وزیر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ اب بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا اب کیا کیا جائے تاکہ نعوذ باللہ اس مرد کے شر سے رہائی پائی جائے؟ ایک وزیر رکھوا دیا جائے تاکہ بھوک کے سبب ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ آپ کو ایک مفلس بڑھیا کے گھر میں رکھا گیا جس کا ایک بیٹا بیمار، اندھا اور معذور تھا، اور اس بڑھیا سے بڑھ کر اس شہر میں کوئی مفلس نہ تھا، اور دروازے پر پہرا کھڑا کر دیا گیا تاکہ کوئی شخص ان کو روٹی اور پانی نہ دے سکے اور وہ بھوک پیاس سے ہی مر جائے۔ آپ علیہ السلام ایک کونے میں نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے، دن کو روزہ رکھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس بڑھیا سے پوچھا تیرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اے جوان، میں مفلس بڑھیا ہوں اور میرا بیمار بیٹا اور اندھا، میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز نہیں۔ اس بڑھیا کے گھر میں ایک لکڑی کا ستون تھا جس پر چھت قائم تھی۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تو وہ درخت فی الفور ہرا بھرا اور بار آور ہو گیا، اور ایسا پھل لگا جو کسی نے کبھی اور بار آور ہو گیا، اور ایسا پھل لگا جو کسی نے کبھی نہ دیکھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے وہ پھل کھایا اور بڑھیا سے کہا اللہ تعالیٰ کو پہچان۔ پہلے وہ بڑھیا بت پرست تھی اور اب وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس بڑھیا نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری ایسی قدر و منزلت ہے تو میرے بیٹے کے لیے دعا کر کہ وہ بھی تندرست ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے لڑکے کی آنکھ پر دم کیا تو وہ بھلا ہو گیا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ بڑھیا نے منت سماجت کی۔ بعد ازاں آپ چند دن اس بڑھیا کے گھر میں مہمان رہے۔ ایک روز بادشاہ ادھر سے گزرا اور سرسبز درخت دیکھ کر کہنے لگا میں نے یہاں پر کبھی کوئی سرسبز درخت نہیں دیکھا، یہ بھلا کیسے ہو گیا؟
لوگوں نے کہا اس جادوگر کو اس بڑھیا کے گھر میں رکھا گیا تھا جس نے یہ درخت لگایا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا جرجیس علیہ السلام کو لاؤ اور ایک آہنی میخ سے پارا پارا کر دو اور جلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور خاکستر کو بٹور کر اس پر مہر لگائی، پھر اپنے معتمدوں سے کہا اسے لے جا کر ذرا ذرا کر کے دریا میں پھینکواؤ تاکہ نیست و نابود ہو جائے اور ہم اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ جب اس خاکستر کو لا کر تھوڑا تھوڑا کر کے دریا میں ڈالا گیا تو آواز آئی، اے ہو جا۔ زمین و آسمان کا بادشاہ حکم دیتا ہے ان سب زروں کو اکٹھا کر دو کیونکہ ہم اسے پھر سے زندہ کریں گے۔ ہوا نے اکٹھا کر کے پانی پر ڈھیر لگا دیا۔ چنانچہ اس بادشاہ کے معتمدوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جنبش کرنے لگا اور بیچ میں سے حضرت جرجیس علیہ السلام پیغمبر نمودار ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ شہر میں واپس آئے تو آپ ان سے پہلے ہی بادشاہ کی کچہری میں موجود تھے۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو مر گئے تھے، خاکستر ہو گئے تھے، پھر کیسے زندہ ہو گئے؟ واقعی آپ سچے ہو، آپ کا خدا قادر ہے اور ہمارے بت عاجز ہیں، لیکن اگر اب میں آپ کے خدا کی عبادت کروں گا تو لوگ مجھے ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ ایک آدمی کا مقابلہ بھی نہ کر سکا۔ اب ایک کام اور ہے جس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے، اور یہ کہ آپ ایک مرتبہ ان بتوں کو سجدہ کر لیں تاکہ لوگوں کی کیل و کال درمیان سے اٹھ جائے، پھر میں آپ کے خدا کی عبادت کروں گا اور بتوں سے بیزار ہو جاؤں گا اور ان کو توڑ ڈالوں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بادشاہ آپ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور آپ کے سر و چشم کو بوسہ دینے لگا اور کہا آج کی رات اور کل کا دن آپ ہمارے پاس رہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے مابین صلح ہو گئی۔ پھر ہم دونوں بت خانے میں اور ایک مرتبہ بتوں کو سجدہ کر دیں، پھر آپ جو کہیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ ساری رات نماز میں مصروف رہے، آپ کے پیچھے ایک عورت بھی نماز میں مصروف رہی۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو اسے اسلام سکھایا اور وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ مسلمان غمناک ہو گئے اور یہودی خوش ہونے لگے۔ لوگ بت خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ بادشاہ اور حضرت جرجیس علیہ السلام بھی اس بت خانے کی طرف روانہ ہوئے جس میں 70 بت رکھے ہوئے تھے جو قیمتی ہیرے جواہرات سے آراستہ تھے۔ آپ دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے، اتنے میں وہی عورت بچے کو اٹھائے ہوئے آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کو آواز دی، اے فلاں۔ اس لڑکے نے اسی وقت کہا، لبیک یا نبی اللہ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، ماں کی گردن سے اتر آ، اور اتر کر اپنے پاؤں پر چلنے لگا اور آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت جرجیس السلام نے فرمایا، اندر جا کر بتوں کو کہہ دو کہ پیغمبر حضرت جرجیس علیہ السلام بلاتے ہیں۔ جب اس بچے نے اندر جا کر پیغام دیا تو سارے بت سر کے بل لڑکتے ہوئے باہر آ گئے۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو وہ سب کے سب زمین میں نیست و نابود ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے تو مجھے فریفتہ کیا اور میرے دیوتاؤں کو ہلاک کیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، اسی لیے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ وہ خدا نہیں ہے اور یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں شیطان کو پکڑ لیا اور کہا، اے ملعون، یہ کیا بات ہے جو تو کر رہا ہے؟ خود بھی ہلاک ہوا اور خلقت کو بھی ہلاک کر رہا ہے۔ تو خود بھی دوزخ میں گیا اور اب خلق خدا کو بھی دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اس پر شیطان نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے نزدیک ایک آدمی کو راہ راست سے بھٹکانا تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے؟ نیز یہ کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا؟ میں نے نہیں کیا، میں نے دوزخ جانا منظور کر لیا لیکن سجدہ نہ کیا۔ پھر بادشاہ کی عورت نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے باقی اور کون سا رہ گیا، یا کون سی مصیبت ہے جو تو نے نہیں کی؟ اور اب یہ کہو کہ وہ دعا کرے تاکہ تم غرق ہو جاؤ۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا، تو اس کے جادو پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ کیا تو نہیں جانتی کہ وہ مجھے 20 سال سے کہہ رہے ہیں اور مجھے فریفتہ نہ کر سکے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر اس کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے مروا ڈالا اور اس عورت
عورت نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہا آپ دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو فرشتے بہشتے سے ہیلے لے کر اس کی روح لے جانے کے منتظر ہوئے۔ بعد ازاں حضرت جرجیس علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تو جب تک انہیں میرے روبرو زمین میں غرق نہ کرے تب تک مجھے نہ اٹھانا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کے یہ دعا کرتے ہی بجلی چمکی، پھر سارا جہاں تاریک ہو گیا اور زلزلہ شروع ہوا جس سے زمین پھٹ گئی اور وہ بادشاہ بمع اپنے لشکر کے زمین میں غائب ہو گیا اور جس کا پھر کبھی کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حافظ و نگہبان۔